I'll take you to جناب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جناب عاشر عظیم صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں. عاشر عظیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم. عارفہ جی السلام علیکم. آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. سر آپ وی جسٹ وانٹیڈ ٹو لرن سم تھنگ فرام یو اینڈ آئی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر آج کے پروگرام میں جو سب سے پہلی چیز میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے جیروم پاول کی طرف سے ہی لے کے چلیں اگر آپ کے نوٹس میں وہ ہے. دس از دا مین جن کو جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہی ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور اپنی فرسٹ ٹرم میں، اور اب ہی جسٹ وانٹ ٹو ریپلیس ہم وتھ کیون والش سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 مئی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو 15 مئی کو یہ ریزائن کر دے، حالانکہ وہ جیروم پاول جو ہیں وہ اپنی ڈیٹ ٹائم پیریڈ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پریزیڈنٹ آف امریکہ، دا فرسٹ مین ان دا ورلڈ، انہوں نے ایک دم سے بے شمار محاذ کھول لیے ہیں. انہوں نے وینزویلا کا بھی کھول لیا، کیوبا کا بھی کھول لیا، یہ ادھر ہمارے اسٹیٹ آف ہارمز کا بھی کھول لیا. اس کے علاوہ ٹیرفس کے معاملات بھی پڑ گئے. ابھی چائنا میں مئی میں انہوں نے جانا ہے، مگر اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے اینی بڈی جو اس سے لے گا تیل لے گا اس کا ٹیرف میں ڈبل کر دوں گا. حالانکہ دے آر گوئنگ ٹو میٹ اینڈ آئی نو وہ مطلب شاید جو الفاظ کی سختی استعمال کرتے ہیں ہی ڈزنٹ مین اٹ. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ بے شمار کیتھولکس، مطلب میں دیکھ رہی تھی پتہ نہیں بلینز کے بیچ میں ان کی تعداد آتی ہے، 100 ملین سے زیادہ، کتنے ملین میرے پاس نمبرز وہ لکھے ہوئے ہیں. 1.2 بلین 1.2 بلین فالوور ہیں پوپ لیو کے. اس کے ساتھ ہی پنگا کر لیا ہے. مطلب کیا کر لیا؟ سارے محاذ کو سمجھاؤ کہ بھائی بچیا کو پلیز. Okay, so see, there is a bigger picture, and I feel that there is a method to this madness. ہم چونکہ جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں یا انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں تو ہماری جنرلی ایک ایڈ ہاک تھاٹ ہوتی ہے. ہم سسٹمز میں نہیں بلیو کرتے. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا اس افسر کو تبدیل کر دینا تو بڑا اچھا ماحول ہو جائے گا، یا ڈپٹی کمشنر ٹھیک آدمی نہیں ہے یا ٹھیک کر دو، ایس پی کوئی دوسرا لگا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم بڑے انڈیویجولسٹک سوچتے ہیں کہ جی یہ ٹرمپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل میں ایسا نہیں ہے. I think it is a calendar, it's a process which is being followed and it is going in a direction and it is following a timetable. And if you look at the bigger picture and zoom out, تو ہو کیا رہا ہے overall. تو بہت پیچھے سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا اور ہم یہاں آئیں گے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے جیروم پاول کی بات کی، اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نئے آئے تو انہوں نے ایلون مسک کی ڈوج ایک بنائی کہ جی ساری جو جتنی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، جتنے لوگ ہیں، جس کو دل چاہے فائر کر دو، لوگوں کو نکالو، فیڈرل گورنمنٹ کو، بیوروکریسی کو کمزور کرو. ابھی ایران والے ایشو پہ آپ دیکھیں کتنے جنرلز فائر ہوئے، 5 میرا خیال غالباً یا 4 تو ہوئے جو مجھے یاد پڑتے ہیں. آرمی چیف انہوں نے ہٹائے، اس کے بعد 3 جنرلز اور ہٹائے. سو ایشو یہ ہے کہ کسی اصول، قانون، طریقہ کار کا سٹرکچر نہیں ہے. مطلب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تیسری ٹرم کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ آئس کی ڈپلائمنٹ ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس اٹ سیلف دیکھیے، جو فریڈم آف ایکسپریشن کے ایشوز تھے امریکہ میں کہ جی یہ فرسٹ امینڈمنٹ کے رائٹس ہیں اور لوگ جو چاہیں وہ بول سکتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کس طرح ایروڈ ہوئے. سو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہر چیز، یہ ایک جیروم پاول کا ایشو نہیں. یہ اگر آپ دیکھتی جائیں تو یہ پوری ایک there's a method to this madness. اینڈ اگر اسی طرح آپ پیچھے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وینیزویلا سے کیا آئل سارا ٹیک اوور کیا، کیوبا کو ایمبارگو کیا ہوا ہے. مطلب ان چیزوں میں سے کوئی چیز قانونی نہیں ہے. یہ ایک شیئر پاور کا دور ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں. اور
لوگ جیسے پاکستان میں بھی ہوپ فل ہیں یا بہت سی جگہوں پہ ہے کہ جی شاید ایران کے ساتھ جو اب مسئلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور وہاں پہ شاید پیس ہو جائے گی اور اب اگلی ٹاکس ہونے والی ہیں اور فلانا ہوگا. مجھے قطعاً کوئی امید نہیں ہے کہ پیس ہوگی. یہ ایران کے ساتھ جو اتنے سالوں کی پالیسیز ہوتی ہیں نا جی, وہ ایسے ختم نہیں ہوتی کہ جی ایک جے ڈی وینس آ گیا تو جی یہ بڑا اچھا آدمی ہے تو اب جے ڈی وینس جو ہے وہ صلح کر لے گا. نو, I mean, see, there is a history. Of Iraq, of Libya, of policies in Lebanon, of the Greater Israel Project, of US policy, oil کی تمام ریسورسز. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دنیا میں تیل کس کے پاس ہے؟ دنیا میں تیل امریکہ کے پاس ہے, روس کے پاس ہے, کینیڈا کے پاس ہے, وینیزویلا کے پاس ہے, کچھ میکسیکو. سو پورا یہ جو ویسٹرن بلاک ہے نارتھ امریکن کا, اس کے جنرلی کنٹرول میں یا روس کے پاس آئل ہے. ٹھیک ہے جی. بیچ میں صرف ایک ٹائپ کے ملک ہیں جو کہ اسپوائلرز ہیں, جن کے پاس ایک طرح سے آپ کہہ سکیں کہ وہاں سے تیل ایک 20% آتا ہے. وہ ہے ایران اور مڈل ایسٹ. اگر ایران اور مڈل ایسٹ کسی وجہ سے ختم ہو جاتی, I don't know for want of a better word, کہ وہ آئل نہیں دے سکتے, وہ وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے. ابھی مسئلہ بنا ہی ہوا ہے نا جی. تو وہ ساری دنیا کس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تیل کے لیے؟ یو ایس وینیزویلا تو آلریڈی لے چکا ہوا ہے, یو ایس خود آئل پروڈیوس کرتا ہے, کینیڈا نارتھ امریکہ کے اس میں. تو the world, Europe as well as all of Asia including China would be dependent on two people, US and the area of its influence, and Russia. رشیا نے پہلے یورپ کو جب آئل سپلائی کرتا تھا تو نارڈ اسٹریم کی پائپ لائن تھی جو کہ ایک رات کو اڑ گئی تھی, اور یورپ کو جو گیس کی اور سپلائی تھی وہ رک گئی تھی. تو پھر پیچھے صرف ایک رشیا رہ جائے گا, اس کو کنٹرول کرنا آسان کام ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شاید ڈی ڈالرائزیشن ہو جائے گی, جو چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے, جو اگلے 30 سال میں چائنا کی اکانومی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی, اگر آپ یہ ساری آئل کی ریسورسز کنٹرول کر لیں, جی سی سی ٹائپ کی کنٹریز, یہ سارا خطہ جو ہے یہ رہ جائے, پیچھے رہ جائے, یا ایک ٹوٹل ڈیزاسٹر میں ہو, خانہ جنگی کی صورتحال ہو, کھپ پڑ چکی ہو, تو اس پورے خطے میں کون سی ایک پاور بچے گی؟ جی سر. I think it's all going exactly as planned. اس میں مجھے کوئی کنفیوژن نظر نہیں آ رہا. This all fits in. سو اس کا مطلب ہے کہ دس از ایز پر پلان, اور دنیا میں جو لانگ ٹرم چیزیں ہیں وہ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. اس کا مطلب ہے اس تمام, مگر اگر ہم میڈیا رپورٹس کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے یو ایس ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, ڈس آرگنائزیشن ہر محکمے میں نظر آ رہی ہے. اور پھر اندر تھنگ از کہ چلیے آج تک مسلم کنٹریز کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ وہ اسلام کو نعرہ بنانے کے بعد مختلف کام کرتی ہیں, دس از واٹ دا ویسٹ یوز ٹو سے. دس ٹائم ریلیجن کو نعرہ بنایا امریکہ کی طرف سے. پیٹ ہیگزت نے یقیناً وہ کفر اور اسلام کی جو جنگ کا اظہار اپنے ٹیٹو کے ساتھ بھی کیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بہت سارے امریکنس ہیں جنہوں نے جیزس کا نام دیا. آپ اسی چیز کو ریلیٹ کرتے چلے جائیں اس میں کہ دے براٹ ان, بٹ ان دی پروسیس بات میڈ من سے ہو رہی تھی کہ بہت سے جو مین اسٹریم کا میڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں, مگر یہ تو انہوں نے واقعی بلنڈر کیا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو جیزس کرائسٹ سے, اس میں انہوں نے اپنے وہ ٹارچ نہیں, بلنڈر نہیں کیا. اچھا, میری دیکھیے, آپ اس کو اس طرح دیکھیے, جب ہم نے ملٹی نیشنلزم کی طرف گئے تھے, جب ہم بزنسز کو ہم نے کارپوریٹائز کر دیا تھا اور کارپوریشنز بن گئیں, اور کارپوریشنز ملٹی نیشنل ہیں, اور تو سے میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی پچھلے دنوں, ٹک ٹاک پہ تھی یا نہیں پتہ نہیں کس چیز پہ تھی, میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. ایک لڑکا ہے جس نے سعودی عربیہ کو اور کینیڈا کو کمپیئر کیا,
तो वो कहता है कि जी कनाडा की पॉपुलेशन तकरीबन 40 मिलियन है, सऊदी अरेबिया की 38 मिलियन है। सऊदी अरेबिया पता नहीं सेकंड के थर्ड नंबर पे और दुनिया का ऑयल उसके पास है, कनाडा के पास सेकंड या थर्ड, मतलब उनमें से एक ऊपर एक नीचे है, इमीडिएटली इस तरह है ऑयल की प्रोडक्शन में। उसके अलावा कनाडा के पास पानी भी है, क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, टिम्बर है, फलाना है, बहुत कुछ है, बहुत ह्यूज एरिया है, पानी की रिसोर्सेज हैं, सब कुछ। उसने कहा जी पॉपुलेशन भी है क्या, रिसोर्सेज में कनाडा सऊदी अरब से ज्यादा रिच है, लेकिन सऊदी अरब में कोई इनकम टैक्स नहीं है, कनाडा में इनकम टैक्स से लोगों का सत्यानाश हुआ हुआ है। सऊदी अरेबिया का डेट कितना है, वो हार्डली डेट एज कंपेयर टू कनाडा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरेबिया में पता नहीं वो बता रहा था कि जी अगर कोई भी शख्स जब घर बनाता है तो इतने हजार जो लाख से ऊपर डॉलर है वो गवर्नमेंट देती है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, फलाना फ्री है, ये सब कुछ फ्री है। तो वो कहता है कि जी कनाडा जो कि उससे ज्यादा रिच है और उतनी ही पॉपुलेशन है, तो हम क्यों इस तरह कर्जों में दबे हुए हैं और हमारी अवाम क्यों बेचारी भूखी नंगी फिरी जा रही है, और सऊदी अरेबिया की वो अवाम। उसकी वजह यह है कि जो ऑयल की सऊदी अरेबिया की वेल्थ है या जो भी नेचुरल वेल्थ है वो सऊदी खजाने में जाती है, और सऊदी अरामको जो कंपनी है और वो फिर मुल्क के लोगों पे इस्तेमाल करती है। जो कनाडा की वेल्थ है वो क्या कैनेडियन कॉफर्स में जाती है? नहीं, वो तो एक कॉरपोरेशन के पास जाती है। वो कॉरपोरेशन को कौन होल्ड करता है? वो दुनिया के एक इंटरनेशनल लोग ओन करते हैं। जब से हम मल्टीनेशनलिज्म पे गए और कॉरपोरेशंस पे गए तो देखिए लोग नेशनलिज्म से फारिग हो चुके हुए हैं। एक नया अगर आप देखें कल्चर डेवलप हो रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो दुनिया में अब कहीं भी रहते हैं और वहां से वो अपने YouTube कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, घूमते फिरते जा रहे हैं। सो दे आर नॉट टाइड डाउन टू नेशंस, दे आर नॉट टाइड डाउन टू रिलीजन्स। देयर इज अ न्यू वे coming where there is internationalism, right? इलॉन मस्क जो है वो अमेरिकी भी है और वो साउथ अफ्रीकन भी है। इलॉन मस्क के इंटरेस्ट चाइना में भी बहुत ज्यादा हैं जहां वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्या वो किसी एक पर्टिकुलर मुल्क से टाइड डाउन है? सो ये डाइल्यूशन हो रही है हर चीज की, नेशनलिज्म की भी, रिलीजन्स की भी, क्योंकि किसी एक चीज से कोई टाइड डाउन नहीं है। अपने फवायद से दुनिया अब टाइड डाउन है, and they are more international and they can go anywhere where it suits them, right? Because money makes you enables you to do that. So अब एक नई हुकूमत है, एक नया दौर आ रहा है। वो नया दौर है ओलिगार्क्स का, जिसके पास पैसा है, सब कुछ ठीक है जी। उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये एक ओलिगार्क्स का एक नया दौर आ रहा है जिसमें आपकी सिलिकॉन वैली वाले, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, आपकी कॉर्पोरेशन, देखिए हर चीज वो ओन करते हैं। मीडिया भी वो ओन करते हैं, वो आपकी अब टेक्नोलॉजी ओन करते हैं, कुछ स्टॉक्स भी सारे वही ओन करते हैं, हर चीज वो ओन करते हैं और उनको किसी मुल्क से पर्टिकुलरली फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो वी आर, मैं और आप और अवाम जो हम बैठे सोच रहे हैं, और हम सुन किसको रहे हैं? उसी मीडिया को जो ओलिगार्क्स ओन करते हैं, जो हमें सुनाना चाहता है, जो हमें सुनाना चाहते हैं। और हम वो सादा लोग हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स भी बहुत हद तक, और मेरे अभी तो अल्लाह को प्यारे हो गए दोनों, और मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, वो अभी पिछले 1-2 साल में वो थोड़े से उनसे बात करके मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की है कि जी जो कुछ टीवी में आ रहा होता है वो सच नहीं होता। वो हमेशा उस जनरेशन से हैं जो ये बिलीव करते थे कि यार बीबीसी दी खबरां सुननियां चाहिए, बिल्कुल सच्चियां होंगी, बीबीसी तो हमेशा सच बोलता है। तो अगर हमारा जहन पीछे है आज 100 साल पहले, तो इसमें दुनिया का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो हम अपने जहन से दुनिया को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी नेशनलिज्म कोई बहुत बड़ी चीज थी, फ्लैग का कोई मतलब था, वो हमें बताया जाता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपसे इसी टॉपिक पे अभी आपने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से।
سو یہ مالک جو ہیں ویسٹرن کنٹریز دے ور آلویز اگینسٹ کمیونزم کے اگینسٹ تھے، دے ور آلویز رشیا میں کمیونزم ہے. سو واٹ از دا سسٹم ان سعودی عربیہ؟ بیکاز اگر ہم کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی یہاں پہ کام کر رہی ہے، اور یعنی پارلیمانی جمہوریت ہے، وفاقی نظام رکھنے والا ملک ہے، معیشت مارکیٹ پر مبنی کرتی ہے، اس میں ادارے نہیں بلکہ کچھ لوگوں کے پاس اور یہ اولیگارکس کو جنم دے رہی ہے. تو واٹ از دا سسٹم ان سعودی عربیہ؟ کمیونزم کائنڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر گورنمنٹ کے پاس ہے سب کچھ تو. دیکھیں بادشاہ اوکے تھوڑا سا پیچھے چلیں، ایران کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مطلب 1953 میں جب ایران میں ایک فارم آف ڈیموکریسی تھی نا جی، ان کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا. اچھا اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں آئل کو نیشنلائز کر رہا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اور ایران دے ور دا بیسٹ الائز، جہاں ان میں رفٹ آتی ہے. وہ ابھی نہیں تھے، رفٹ آئی نہیں تھے وہ. اسی کو تو ہٹا کے، اس وزیر اعظم کو ہی تو ہٹا کے محمد مسعود ایران میں شاہ کو لایا گیا تھا، جو کہ امریکہ اور برطانیہ لے کے آئے تھے. اس لیے کیونکہ تیل کی ویلتھ اس ملک کی ریسورسز اس ملک کے عوام کے لیے نہیں ہے. وینیزویلا کی ریسورسز آئل کی وینیزویلا کے عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے. وینیزویلا کے عوام تو بیچارہ بھوکا مار رہا ہے. عراق کا جو آئل جو اتنا ڈھیر تھا، اور جو سچ اے ہیوج آئل پروڈیوسنگ کنٹری، وہ عراق کے عوام، عراق کا عوام تو اب آپ جا کے دیکھیں بیچارہ بھوکا ننگا ہے. لیبیا میں جتنی لیبیا کی پاپولیشن نہیں تھی، اس سے زیادہ لیبیا کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں، کہ انتہائی خوشحال ملک تھا. اب جا کے آپ لیبیا دیکھیں نا، جب سے اس میں جمہور لے آیا ہے ویسٹ. کس دن مجھے لگتا ہے کہ میرے بہت اگینسٹ ہو جائیں گے لوگ، بٹ آپ یہ ریالٹیز ہے نا جی. تو جو نیشن کی ریسورسز ہوتی ہیں، یہ وہی مالک والا کانسیپٹ ہے. مطلب جب میں فلم بنا رہا تھا، میرا ملک ہے، میرا سب کچھ ہے، تمہیں میں پے کرتا ہوں. جی، میں پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں. یہ زمین، یہ لوگ میرے ہیں، اس کے حکمران میرے مقرر کردہ مجھے جواب دہ ہیں. آپ کو یہ چیز امریکہ میں یا کینیڈا میں یہ کہیں نظر آ رہی ہے؟ یہاں کی جو عوام ہے وہ کیا اس ملک کی ریسورسز اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ یہ ہمیں نے بڑی پیاری بات کی، مگر اشر صاحب میں پھر لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، میں شاید انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایک بات میں اتنا بتاؤں، مجھے میرا دل بہت جلا کرتا تھا جب میں پاکستان میں وڈیرے جاگیردار کو غریب آدمی کے اوپر ظلم کرتے دیکھتی تھی. جب میں بھٹوں کے بارے میں بھی میں نے بات کی کہ بھٹے کے لوگ جو ہیں ان کی نسلیں قرضے کے بوجھ میں، جب اور وہ بھٹوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. آئی ریممبر میں نے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے جب گئی تھی تو میں نے بھٹوں کو جا کے اندر سے بھی دیکھا تھا کہ ہاؤ ڈز دا سسٹم ورک. بٹ انفارچونیٹلی ناؤ آئی تھنک ان دس سسٹم، آپ دیکھیے گا آج اسٹاک مارکیٹ کو ہی آپ دیکھ لیں کہ ایسی خبر شام کو 8 بجے آتی ہے جب عام آدمی کے لیے اسٹاک مارکیٹ بند ہے، مگر وہ جن کے پاس اسپیشل ایکسیس ہے ان کے لیے وہ کھلی ہوئی ہے. صبح بھی اس وقت خبر آتی ہے تاکہ اس اسنا کے بیچ میں امیر آدمی چاہے وہ شارٹ فال کر کے پیسہ بنائے، ہر دونوں صورتوں میں وہ پیسہ بنا رہا ہوتا ہے. سو رچ از گیٹنگ مچ ریچر. ہمیں یہاں کی چیزیں، یا تو ہمارا انگریزی لینگویج بیریئر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فلاز کیا ہیں جو قریب یہاں پر بھی غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم بس اسی سسٹم کو بیش کرتے چلے جا رہے ہیں جس سے ہم آئے تھے، کیونکہ شاید ہم اس کو سمجھتے زیادہ ہیں. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو ہوا یہ کرتا تھا پرانے زمانے میں کہ جہاز جایا کرتے تھے، بحری جہاز، اور ہمارے جیسے کالے لوگوں کو وہ جہازوں میں بند کر کے جانوروں کی طرح یہاں لاتے تھے اور ہم غلام ہوا کرتے تھے. اب جو غلام ہوتے تھے ان کو زمین پر ایک چھوٹی سی جگہ دے دی جاتی تھی کہ یہاں اپنا گھر بنا لو، جو کھولی شولی جو تم نے بنانی ہے بنا لو، اور اس کے بعد تم صبح سے شام تک ادھر آ کے محنت مزدوری کیا کرو گے، یہ تم بناؤ گے، کماؤ گے، اسی میں سے تم جو تھوڑا سا اپنے لیے بھی روٹی کھا لینا، کیونکہ ظاہر اگر سلیو مر جائے گا تو پرابلم تو ہوگا نا جی. تو اور پھر اگر اس کو تھوڑا سا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ظاہر ہے صحت، کوئی ڈاکٹر ایک آدھ ٹیکا لگانے کے لیے آپ نے اپنی بھینس کے لیے بھی تو رکھے ہوتے ہیں نا ویٹس، کیونکہ بھینس مر جائے گی تو نقصان ہوگا. تو یہ ہوا کرتی تھی، اور اس نظام کو ہم غلامی کہا کرتے تھے، سلیوری کہا کرتے تھے.
آپ کو کچھ سمجھ آیا میری اس بات سے؟ اب بالکل کیا ہے؟ سمجھ، اب بالکل غلام سمجھ، خود جہازوں میں بیٹھتے ہیں، اور وہ خود خود غلام یہاں بننے آتے کے لیے آ جاتے ہیں. ہیں جی، وہ خود آتے ہیں، خود اسی طرح اپنی ایک چھوٹی سی کھولی بناتے ہیں، اس چھوٹی سی کھولی کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، اور اب ہم آزاد ہیں. بس وہ کانسیپٹس بدلتے چلے گئے. میں واپس مڑنا چاہتی ہوں دنیا کی اکانومی. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ سے آج بھی جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا پٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں. ہی لکس ویری، اینڈ اٹس اے بڑی مین نیوز ہے آج کی، اور اس میں یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، میں اس کو بھی نکال کے میں کوٹ اینڈ کوٹس میں، ہی لکس فائن کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو بس پھر ہو جائے، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہو جائے مہنگائی. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تو اسٹیٹ آف ہارموز کو کھولنے کے لیے گئے تھے، بٹ ان کو بند کرنی پڑ گئی کیونکہ دے تھاٹ کہ ایران از میکنگ منی. اب ایران کو انہوں نے نتھ تو ڈال دی، اس کا مطلب ہے کہ ایران کی ناٹ سیل اٹس آئل. 3 یا 4 جہاز گزرے ہیں وہاں سے. آج چائنا کا ایک جہاز جس کو گزرنے دیا، آج چائنا نے خود سے اس جہاز کو منع کر دیا، اس کمپنی کو منع کر دیا ہے کہ وہ نہ جائے. کچھ اگر اس کو کور کر سکیں تو میں بڑی احسان مند ہوں گی. دیکھیے، جو میری سمجھ میں آتی ہے بات، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ یہ جنگ نہیں روکنے گئے تھے. سو انٹینشن پاکستان میں بھی جو وہ تھی، جو بھی میٹنگ تھی، وہ جنگ روکنے کے لیے نہیں تھی. ان کو کچھ بریدر چاہیے. جو انیشلی یو ایس کا خیال تھا، یو ایس کے اور اسرائیل کے کوئی لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں جو ہمیں سب کو پتہ ہے، اس کو اچیو، دیکھیں 35 فرق ہو سکتے ہیں نا. آپ کا یہ خیال تھا کہ میں یہ کروں گا تو میرا آبجیکٹیو اچیو ہو جائے گا. انفارچونیٹلی پہلی فیز میں وہ آپ کا آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوا. آپ کا خیال تھا کہ جی ایک میسو، اگر ٹاپ ٹیئر 40 لوگوں کی لیڈرشپ کو ہم ایک دم اڑا دیں گے، اور اس کے بعد ایک ہیوی ڈیوٹی شاک اینڈ آ کی وہ کام شروع ہوگا. ایڈ ٹو دیٹ کہ جی ہم نے لارج کوانٹیٹیز میں اپنی انٹیلیجنس سروسز اور اپنے اسلحہ ان لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور ایک شاہ کے بیٹے کو ہم پراپ اپ کیا ہوا ہے، اور اس ملک میں ایک افراتفری ہو جائے گی اور لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پہ، اور بس وہ رجیم چینج ہو جائے گی. وہ رجیم چینج تو مقصد نہیں ہے نا جی، کیونکہ مقصد تو ایران کو ایک ڈائریکشن میں ایک طرف لے کے جانا ہے، اور اور پورا مڈل ایسٹ ایدر ختم ٹو ہونا ہے. ٹیک اٹ آن ون سائڈ اور ٹو بلاک چائنا. Yes, and it's not about Iran only, right? یہ پورا دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ جی آئل پروڈکشن کی اس وقت ہر بڑی فیسلٹی جو ہے سوائے جی سی سی کے، باقی تقریباً یو ایس کے کنٹرول میں، اور ایک روس اور ایک یو ایس کے کنٹرول میں. تو اگر جی سی سی بھی اسی طرف آ جاتا ہے، جو میں پہلے ہلکی پھلکی اپنی بے وقوفانہ گزارش کر چکا ہوں. تو ایشو کیا ہے، ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے، کیا سوال آپ نے کیا تھا؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہاں، سو یہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کیا. سو جو چائنا کے بحری جہاز ادھر پہنچے اور فلانا، تو آپ نے کہا کہ جی یہ گئے تھے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے. سو ان کا پہلا پینترا ایران اس طرح نہیں ڈیزالو ہوا. اب امریکہ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ مجھے، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کہا تھا کہ آپ کی سارا انفراسٹرکچر میں اڑا دوں گا، آپ کے بجلی کے فیسلٹیز اڑا دوں گا، آپ کا ریلوے تباہ کر دوں گا، آپ کی پانی کی ریسورسز اڑا دوں گا، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مذاق کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہ مذاق نہیں کر رہے. دس از گوئنگ ٹو ہیپن. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ آف آج the ٹکر situation. کارلسن نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید نیوکلیئر ویپنز کا استعمال اسرائیل کی طرف سے کر لیا جائے. تو میری ناچیز رائے میں وہ پہلا پینترا جو تھا نا، جس کے تحت ان کا خیال تھا کہ اس طرح ہم اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیں گے، وہ نہیں ہوا. تو اب ان کو ٹائم چاہیے تھا، اور وہ یہ صرف ٹائم گیننگ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں وہ اپنے سفیشینٹ ٹروپس موو کریں گے. مجھے جو سچویشن انفولڈ ہوتے نظر آتی ہے اگلے مہینے 2 مہینے کے دوران، کیونکہ اس نے جانا وہی ہے جو لانگ ٹرم پلان ہے. سو ہوگا یہ کہ جی
کچھ دیر بعد یہ بریک، جب انہوں نے اپنے سفیشینٹ، پہلی سٹیپ میں تو اپنی سفیشینٹ فورسز وہاں پہ یہ واپس لے کے آ رہے ہیں، وہ اس کو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ 15 نمبر 2 اب استعمال کرنا پڑے گا، گراؤنڈ فورسز اتریں گی ہی اتریں گی۔ اس سے پہلے ہیوی ڈیوٹی بمبارڈمنٹ ہوگی، ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے گا، اس کے بعد لینڈ فورسز موو کی جائیں گی، اور ساتھ جو انٹرنلی فیوڈ کریٹ کرنا ہے کردز کے تھرو اور بلوچ کے تھرو، وہ ایک پورا نقشہ آپ نے ایک زمانے میں دیکھا ہوگا، ابھی پچھلے دنوں فلوٹ ہو رہا تھا کہ ایران کے کون سے پارٹس ہوں گے۔ اب ظاہر ہے ایک ملک جس کا ریلوے ختم ہو چکا ہوگا، اندر نہیں چل رہی ہوگی، بجلی بند ہو چکی ہوگی، پانی کے ریسورسز جا رہے ہوں گے، ایران جہاں تک وہ ہو سکے گا وہ باقی مڈل ایسٹ پہ حملہ کر دے گا، مطلب یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ، کویت، جس کو وہ مار سکے گا، کیونکہ وہ تو جا ہی رہا ہوگا تو وہ کہے گا میں باقیوں کو بھی لے کے جاؤں، تو وہ پورا ایریا ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ایک ہی کنٹری پاورفل رہے گی، تو مڈل ایسٹ کا آئل بھی کس کے That is کنٹرول میں آ جائے گا؟ Israel. That is Israel. آبویسلی، ٹھیک ہے جی، تو مڈل ایسٹ کا سارا آئل بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب جب سارا آئل کا کنٹرول آپ کے پاس ہے اور ڈالر پیگڈ ہی آئل کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ کہنا کہ جی ڈالر سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا فیوچر سر میں، یہ آپ کی غلط پھر تو فہمی ہے۔ چائنا اگر کو بھی اسرائیل، امریکہ کے پاس آنا پڑے گا۔ یہ سر میرا خیال ہے آپ کا تجربہ بہت زیادہ، بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ اسرائیل اپنے ذاتی مفادات کے لیے اگر وہ وہاں پر اثر و رسوخ اختیار کر لے گا تو پھر وہ پیٹرو ڈالر بھی نہیں رہنے دے گا۔ یہ دس از اے کانٹریکٹ بٹوین سعودی عربیہ اینڈ دیز کنٹریز، امریکہ کے ساتھ، بٹ اگر وہاں پر یہ سارا کچھ تباہ ہوتا ہے تو پھر میں بلکہ کل پرسوں خبر بھی کر رہی تھی کہ 1980 کی بات کر لیں، 1950 کی 60 کی بات کر لیں، اسرائیل نے بعد میں معافی بھی مانگی، اسرائیل نے تو خود امریکہ کی اسپائنگ کی ہوئی ہے، اور ان کو ایجپٹ میں ان کے جہاز کے اوپر اٹیک بھی کیا، دے نیو اٹ از دیئر جہاز، پر یہ بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی تھی اس جہاز کے حملے آپ کو۔ پھر ملکوں میں پھنس گئے نا جی، آپ پھر ملکوں میں پھنس گئے، آپ پھر سمجھ رہی ہیں کہ اسرائیل الگ ملک ہے اور امریکہ الگ ملک ہے اور فلانا الگ ملک ہے۔ میں نے جو آپ سے گزارش کی کہ آپ مذاہب کو بھی تھوڑی دیر سائڈ پہ کر دیں، آپ ملکوں کو بھی سائڈ پہ کر دیں، ممالک کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، مذاہب کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، جو اولیگارکی جو دنیا کو چلا رہی ہے وہ اسرائیل میں اور امریکہ میں ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے، اینڈ دے آر آل جوز۔ سر میں اس کو ادھر نہیں لے کے جاتا، اچھا دیکھیں ٹھیک 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 کرسچن ٹھیک، سوری، زائنسٹ بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک سر، اور ٹھیک سر، اس وجہ سے نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اخلاقی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں یا کچھ، رجحان ہے ان میں کا۔ آئی ایم کنونسڈ کہ یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک سر، ٹھیک سر۔ سر ایک توڑ نظر آ رہا ہے کہ یورپ نے ہر طور پہ، اٹلی کی خاتون حالانکہ ہے مگر شی از آلسو ویری اسٹرانگ، شی ٹوک اے اسٹینڈ کہ اس نے نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چلنا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا عجیب لگا کہ اسٹارمر کے بارے میں بھی۔ مگر یورپ نے نیٹو کا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نیٹو کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یورپ نے نیٹو کا متبادل ایک تلاش کیا ہے، اور اگر وہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھئی اب وہ یورپ والے جو ہیں وہ امریکہ کو اس میں سے نکال کے نیٹو کی بجائے نیا اتحاد بنا لیں، تو اس کو یورپین نیٹو کا نام دیا جا رہا ہے، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں ٹکر کارلسن کا ایک بڑا مزے کا، جو آپ نے ٹکر کارلسن کا کی بات کی، تو اس نے اکانومسٹ کی وہ جو میرا خیال چیف ایڈیٹر ہیں ان کے ساتھ اس کا ایک انٹرویو تھا ٹکر کارلسن، اور اس کا ایک پورشن ہے اس کے ساتھ تھا یا کسی اور کے، یا بی بی سی کے ساتھ ہے، جس میں وہ کیئر سٹارمر ہی کی بات کی ہے اس نے۔ ہاں جی، وہ کیئر سٹارمر، اس نے کہا کہ تمہارے ملک میں تو اسرائیل کے اگینسٹ بات کریں تو کیئر سٹارمر تو خود پپٹ ہے۔ جی، تو اب اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یورپ کا جو اولیگارک ہے وہ کوئی اور ہے تو وہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل اولیگارکی ہے، وہ یورپ میں بھی وہی ہیں، وہ اسرائیل میں بھی وہی ہیں، وہ امریکہ میں بھی وہی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی وہی ہیں۔ جو آپ کے مڈل ایسٹ میں بہت سے ممالک ہیں نا جی، جو کیا ہم آج کی دنیا میں کسی اصول قانون کو ویسے عام عوام مانتی ہے آج کل؟
مطلب مجھے بڑا ایٹ ٹائمز فنی لگتا ہے، آپ عام آدمی سے بات کریں نا اور آپ اس کو کہیں کہ یار یہ ایبسولوٹ ٹرمز میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، یہ حق ہے یا نہ حق ہے، تو پیپل ہیو سلولی اسٹارٹیڈ ناٹ کیئرنگ کہ یار اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ حق ہے کہ نہیں حق ہے. حق اور نہ حق تو اب کوئی سنتا ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں یار پریکٹیکل کیا ہے اور ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. تو اگر عام آدمی کے لیول پہ بھی پریکٹیکل کیا ہے اور اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے رہ گیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہائر لیولز پہ کوئی حق اور نہ حق اور اصول اور قانون کچھ رہ گیا؟ بہت شکریہ سر آپ کا. کیا فرمائیں گے کہ امریکہ نے ہمارے جو جناب آصف منیر صاحب ہیں، چیف آف دا آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، ہی وینٹ ٹو ایران ایز ویل، اور ایران پاکستان کا تھینکفل بھی ہے بہت ساری چیزوں کے بیچ میں. کیا فرمائیں گے سیکنڈ راؤنڈ آف اوپینین جو ہے، ایران کا بھی ٹرسٹ پاکستان پہ ہے اور امریکہ کا بھی ٹرسٹ پاکستان پہ ہے. ڈو یو تھنک ڈونلڈ ٹرمپ، بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی از، وہ متمنی ہے کہ مجھے نوبل پیس پرائز مل جائے، تو دس ٹائم ہی ول گو ہمسیلف فار دی نیگوسیشن؟ دیکھیں کون سی پیس تو نہیں ہونی، لیکن نوبل پیس پرائز اس کو یقیناً ملنا ہے، کیونکہ کیوں نہیں ملے بھائی، نوبل پیس پرائز اس کو ملنا چاہیے. اس کو سارا تیل دنیا کا مل سکتا ہے، اس کو ساری دولت دنیا کی مل سکتی ہے، اس کو 400 ملین کا جہاز مل سکتا ہے، اس کو سب کچھ مل سکتا ہے، تو نوبل پیس پرائز دے دیں یار بیچارے کو، آخر اس میں کیا پرابلم؟ سر امریکہ کی لیکن پیس تمام نہیں ہونی. ایئرپورٹس، بڑی بلڈنگس اور لائبریریز اور جو میوزک تھیٹرز ہیں انہوں نے اپنے نام سے کیے. نن آف دا پریزیڈنٹ ایور سائنڈ اے بل. انہوں نے ایون جو کرنسی ہے اس کے اوپر ٹریجری سیکٹری کے سائنز ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بھی اپنے سیکٹری کے. سو ہی از پٹنگ ہیم، اپنی لیگیسی کو وہ ہر جگہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اپنے فٹ پرنٹس کو. تو وہ لیڈر ہے نا ایک اولیگارک اسٹرکچر کے، جو کہ دنیا کو پروو کر رہا ہے کہ بھیا وی آر آل پاورفل، ریزسٹنس از فیوٹائل، ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو، جو بھی کھڑا ہوگا اس کا ہم یہ حشر کریں گے. مطلب آپ سوچیں نا کہ ہم کس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ واز دس تھنکیبل 4-5 years back, the way the children have died, I'm sorry، میرا خیال ہے کہ مجھے سن کے بہت سے لوگ ڈپریس ہو رہے ہوں گے، بٹ میرا خیال ہے کہ میرے، چلو جی ایک اچھی سی بات سناؤ پھر ہم آپ کو خدا حافظ کہیں. یہ میرا خیال ہے یہ اچھا آئیڈیا ہے، اگر خوش رہنے کا اچھا طریقہ ہے. گڈ نیوز، پرائم منسٹر کارنی کو اکثریت مل گئی 174. آج ہی از ویری ہیپی، اینڈ آف کورس اب 2 سیٹوں کی برتری ہے ان کے پاس، اور بٹ دیر آر سم خفا ممبر پارلیمنٹس ان لبرلز ایز ویل. تو ابھی تو کیسے چلے گا؟ اچھا چلے گا. میرا خیال ہے کہ کینیڈا میں یہ خوشائند بات ہے. دیکھیں چونکہ ان کے پاس اب پولیٹیکل میجورٹی ہے، تو آئی تھنک the government will be more assertive. It will be easy for him to do some decisions جس میں اپوزیشن ہمیشہ روڑے اٹکاتی رہی. جی، تو I think decision making would become easier now. So we should kind of look at کہ جی لبرل گورنمنٹ، آج تک ہمارا ایک ویو رہا ہے نا کہ لبرل گورنمنٹس کے بارے میں ورسز جو کنزرویٹو گورنمنٹس ہوتی ہیں. سو لیکن جو کارنی کی لبرل گورنمنٹ ہے وہ ٹروڈو کی لبرل گورنمنٹ سے کافی مختلف ہے. یہ آپ اگر اس پہ آپ نے غور کیا ہوگا، جو کارنی کی لبرل گورنمنٹ ہے وہ مور pragmatic, more practical, more managerial اور more administrative ہے. It is not idealism ٹروڈو کی گورنمنٹ میں ہوا کرتا تھا. یہاں پہ مور سینٹرسٹ ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لبرل پارٹی انڈر کارنی is becoming more centrist and more administratively and managerially sound and less of an idealism, right? So زیادہ پریگمیٹک ڈیسیشنز ہوں گے. اس کے بعد پھر اگر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ جی پرائیورٹیز کیا ہوں گی، جو میں سمجھتا ہوں کہ کارنی گورنمنٹ کی ہیں، 3-4-5
بلکہ جیسے جیسے ذہن میں آتا جاتا ہے. ایک تو ہاؤسنگ پہ کام کریں گے کیونکہ کینیڈا میں ہاؤسنگ کے ایشوز ہیں, پرائسز ہائی ہیں, تو ہاؤسنگ پہ فیڈرل گورنمنٹ I think will زیادہ سے زیادہ میونسپیلٹیز پہ بھی پریشرائز کرے گی, پروونسز کو بھی پریشرائز کرے گی, ہاؤسنگ پہ یہ کچھ کرنا چاہیں گے. لیکن ہاؤسنگ کوئی بہت شارٹ رن میں نہیں ہو پاتی, اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ آئی تھنک دے ول گو ٹورڈز ہاؤسنگ. پھر یہ انفراسٹرکچر بلڈنگ پہ میرا خیال ہے کارنی گورنمنٹ اب زیادہ, کیونکہ اب ان کے پاس میجورٹی ہے, تو وہ انفراسٹرکچر بلڈنگ پہ آئیں گے, پائپ لائنز بنانا, ایکسٹریکٹیو ابیلٹیز ملک کی بہتر کرنا, بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس جیسے ڈیفنس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر کارنی کی آپ نے تقریر سنی ہوگی کہ جی ہم پہلے 70 سینٹ ایک ڈالر میں سے جو ہم ڈیفنس پہ خرچ کیا کرتے تھے وہ ہم امریکہ کو دے دیتے تھے, اب وہ ہم اپنے ملک میں انویسٹ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ساب گرپن ایئر کرافٹ ہے وہ میرا خیال سویڈن کا ہے, تو جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم F-35 کے بجائے, کیونکہ وہ تو سارا پیسہ امریکہ چلا جاتا ہے, ہم سویڈن جو ہے ہمارے ملک میں ایئر کرافٹس بنائے گا. سو ڈیفنس انڈسٹری کی پروڈکشن ہمارے ہاں ہو تاکہ ہماری لیبر, ہمارا اسٹیل, ہمارا الومینم, ہماری ٹیکنالوجی اس میں امپلوائے ہو, ہماری اپنی لیبر اس سے کمائے بھی. سو ان کا ایک اسٹریٹجک انڈسٹریلائزیشن کا پہ وہ کام کریں گے. کاسٹ آف لیونگ ظاہر ہے ایک بڑا کینیڈا میں مسئلہ بنا ہوا ہے, چیزیں بہت مہنگی ہیں, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. کاسٹ آف لیونگ کی میں وہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. کوئی بہت زیادہ تو کام شاید نہ ہو پائے, ظاہر ہے ایک سرٹن لمٹ تک ریلیف دے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ انکریزنگلی کاسٹ آف لیونگ پہ ریلیف ہوگی. امیگریشن پہ سختی ہوگی, پابندی آئے گی. جی امیگریشن ٹائٹر ہوگی, اسٹوڈنٹس ٹائٹر ہوں گے, اور کیونکہ وہ ظاہر اس وقت کینیڈین اس طرح we've not been able to keep up with the standards of life, تو امیگریشن پہ ظاہر. اور وہی میں نے کہا نا کہ جی چونکہ آئیڈیلزم سے زیادہ اب pragmatism کی طرف, because he's got a more managerial, administrative, realistic approach towards governance rather than idealistic, تو وہ ہوگا. پھر میرا خیال ہے کہ جی interprovincial trade, he will try کہ جی انٹر ٹریڈ کو بڑھایا جائے. یو ایس کے ساتھ ٹریڈ جو ہم بہت ہیویلی یو ایس کے ساتھ انوالوڈ ہیں, جس میں ہمیں پھر پرابلمز ہوتی ہیں, اس کو زیادہ انٹرنیشنل کیا جائے. ظاہر ہم ڈائیورسیفائی کیا جائے جی ود یو ایس, تو ہم اس سے بالکل ہٹ تو نہیں سکتے, بٹ کمپیریٹیولی گریٹر ڈائیورسفیکیشن فرام یو ایس. سو اس طرح کی یہ پالیسیز اب ہمیں زیادہ وہ نظر آئیں گی, اینڈ آئی تھنک ان دا لانگ رن دیز پالیسیز وڈ بی گڈ فار کینیڈا. انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اینڈ آف کورس جیسے انہوں نے شروع میں کہا, کینیڈا اور امریکہ کو, سعودی عربیہ کو اگر میچ کیا جائے تو کینیڈا ہیز آل دا ریسورسز. اللہ کرے کہ گورنمنٹ جو ہے مل کے لوگوں کے مسائل کو حل کر لے, اور لوگ بھی دیکھ رہی ہیں نا ہیں. میں کہہ رہا ہوں کینیڈا کے پاس بڑی ریسورسز ہیں, لیکن کینیڈا کی عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. صحیح. سر آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک میں پھر بات ہوگی. خدا حافظ. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.